یہ جو ٹیلی ویژن اور الیکٹرانک ایک میڈیم ہے جس کے تھرو ہمیں ایک نیگیٹو زندگی کی روش ملتی ہے، جس میں ہم چل پڑے ہوئے سارے کہ یہ دس از کول، دیٹس ناٹ کول، ہے مین ویئر از دا بیئر، اور یو نو لیٹس گو، شی از مائی گرل فرینڈ، اور جمپ آف دا پلین، اور یہ سب چیزیں ان کی بنائی گئی. تو کہنے میں آیا کہ یہ جو اسپرچل نیگیٹو اسپرچل فورسز ہیں یہ they transform themselves into electromagnetic waves or whatever and go through our cables or telephone lines and یہ ایک چیز ڈسکور کی گئی ہے کچھ سائنٹسٹ کے تھرو. میں کچھ اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ یہ چیزیں واقعی اس فارم میں، نئی ماڈرن فارم میں، اور جس کو ہم ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ دیز آر ایول اسپرچل فورسز؟ دیکھیں علی، ابھی جو ہیومن انٹلیکٹ ہے، جو انسان کی ذہنی ارتقاء ہے، ابھی تو وہ اس کے قریب بھی نہیں پہنچی ہے کہ اسپرچولیٹی کو کوانٹیفائی کر سکے. ٹھیک، یعنی آپ مجھے بتائیے، قرآن میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں اسپرچل ڈائمینشنز کے، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک ذات موجود تھی، ایک صاحب موجود تھے، ان کے وزیر، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ملکہ کا تخت چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں وہ تخت میں لا کر آپ کے پاس پہنچا دوں گا. اور وہ ملکہ کا تخت یمن سے ٹرانسلوکیٹ کیا جاتا ہے، یعنی وہ فزیکل تخت ایک کنورٹ کرتے ہیں انرجی میں یا لائٹ فیلڈ میں، کنورٹ کر کے واپس ان کے پاس آتا ہے، دوبارہ ٹرانسفارم ہو کے فزیکل آبجیکٹ E=mc² کی کوئی ٹرانسفارمیشن تھی جو ٹیلیپورٹیشن ہوتی ہے وہاں پہ. تو آج کی دنیا تو اس کو نہیں اچیو کر سکتی ہے. ابھی تک ہیومنز آر اسٹل ناٹ کیپیبل کہ انٹلیکچولی کسی چیز کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ٹیلیپورٹ کر سکیں. Basically there is some research which says that they have teleported some sort of elements, یعنی کہ not a full object but کچھ elements کو. دوسری طرف فرعون کے پاس جو نیگیٹو اسپرچل فورسز تھیں کہ جو اس کی جادوگر کس قسم کی پرفارمنس دے رہے تھے، آج تو انسان ظاہری طور پہ ماڈرن انٹلیکچوئل انسان تو اس کے قریب بھی نہیں پہنچ پاتا. سلیمان علیہ السلام جانوروں کی آوازیں سنتے تھے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، جنات ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے ملازم تھے. قرآن پاک ان ساری باتوں کی گواہی دیتا ہے. حضور کے پاس جنات آتے ہیں، حضور سے قرآن سیکھ کے جاتے ہیں. سورہ جن پوری اس حوالے سے قرآن میں موجود ہے. پھر وہ ابابیلوں والا واقعہ کہ کس طرح وہ چڑیاں آتی ہیں علم تر کیفہ میں. تو انسان ان اسپرچل فورسز کو، چاہے وہ نیگیٹو ہوں یا پازیٹو ہوں، صرف انٹلیکچوئل ڈومین سے نہیں سمجھ سکتا. اس کے لیے انسان کو اپنے وجود میں موجود اسپرچل فورسز کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. انسان ایک بہت بڑا عالم کبیر ہے، انسان یہ چھوٹا نہیں ہے. اقبال کا یہ شعر جو ہے نا کہ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی پہچان گم اس میں ہے. آفاق کہتے ہیں پوری کائنات، تو کاسموس. دی انٹائر کاسموس از ایکچولی ود ان دا سول آف اے بلیور آف اے مومن. ایک انسان کے وجود میں، آپ کے وجود میں فزکس بھی ہے، میٹا فزکس بھی ہے، آپ کے وجود میں اسپرچل ڈائمینشن بھی ہے، فزیکل ڈائمینشن بھی ہے. اور یہی وہ فورسز ہیں کہ جو اقبال جن کو ریوائیو کرنے کی بات جب کرتے ہیں، جب بندے مومن کے ایٹریبیوٹس کی بات کرتے ہیں، ایک انڈیویجول لیول پہ بھی اور کلیکٹو لیول پہ بھی. جب ایک انسان اپنے وجود میں اس شریعت پہ چلتا ہے، اس غیرت اور عزت کے پروسیس پہ چلتا ہے، جب ایک انسان خوددار ہوتا ہے، بھیک نہیں مانگتا، صدقات اور خیرات کرتا ہے، دلیر ہوتا ہے، جرأت مند ہوتا ہے، لوگوں کی سچ کے لیے سٹینڈ لیتا ہے، تو خود بخود اس کے وجود میں ایک جلال پیدا ہونے لگتا ہے. خود بخود اس کے وجود میں پازیٹو فورسز ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جو اس کو دیکھتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے کانپ جاتا ہے کہ یار یہ مرد مومن، یہ شخص، اس کے وجود میں ایک کیریکٹر ہے. اقبال نے بڑا خوبصورت اس شعر کو کہا ہے کہ ایک بندہ مومن کو، آج کل کے نوجوان بچوں کو مخاطب کر کے، نوجوان نسل کو، کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. ایک قلندر کا جو جذبہ ہوتا ہے، جب وہ جلال کے ساتھ کسی کو دیکھے تو اگلے کی جرأت نہیں ہوتی تھی، وہ اتنا سیریس. اگر آپ اس چیز کو کائنات میں دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو ایک چڑیا کی آنکھیں دیکھیں، کبوتر کی آنکھیں دیکھیں، آپ کو لگے گا معصوم. پریکٹیکلی یو فال ان لو ود دوز، کتنی معصوم چڑیا، معصوم جانور ہیں یہ. لیکن اگر آپ اس کے بعد گولڈن ایگل کی آنکھیں دیکھیں، سی دا کلوز اپ پکچر آف اے گولڈن ایگل، صرف اس پرندے کی، جیسے برڈ، لیکن اس کی آنکھیں دیکھیں گے تو اس میں جلال ہوتا ہے، اس میں ایک آنر ہوتا ہے، ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے. پریکٹیکلی ایک انسان صرف اگر ایک گولڈن ایگل کی آنکھوں کو دیکھتا رہے نا، تو یو ریئلائز مائی گڈنس واٹ آنر اینڈ کیریکٹر دیٹ برڈ ہیز. اور اسی لیے اقبال ہمیشہ جو مومن کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں شاہین سے، بار بار شاہین از گولڈن ایگل، کہ ایک باز، ایک عقاب، ایک شاہین، کہ جو اس پرندے میں بھی اتنا جلال ہوتا ہے کہ وہ اکیلا پرواز کرتا ہے، اکیلا رہتا ہے، بلندی پہ رہتا ہے، مردار نہیں کھاتا، حرام نہیں کھاتا، خود شکار کرتا ہے، چوری نہیں کرتا کسی اور کا. اٹس ناٹ اے اسکیونجر. جو ایک شاہین میں اور ایک گدھ میں فرق ہے، جو ایک شاہین میں اور ایک اس میں ہائنا میں فرق ہے.
تو یہ کہ وہ اسکیونجرز ہیں, گیدڑ اسکیونجر ہے, چھپ چھپ کے دوسروں کا کھاتا ہے, یہ اپنا شکار کرتا ہے, یہ اس کا جلال اس کی طبیعت میں نظر آتا ہے. تو یہی ایٹریبیوٹ کہ جب ایک بندہ مومن اپنی ذات میں, جو اسرار خودی میں ہم نے پورا پروسیس ڈسکس کیا جی, جس میں اقبال کہتے ہیں اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے. جب وہ بات کرتے ہیں کہ تمہارے خودی کا سر ہے ہاں لا الہ الا اللہ, تمہاری سیکرٹ جو ہے تمہاری ریالٹی کا وہ لا الہ الا اللہ میں چھپا ہوا ہے. جب ان ڈائمینشنز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد آپ کی فزیکل باڈی کو ٹھیک کرنا نہیں ہے, اس کا مقصد ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر وہ اسپرچل ڈائمینشن ریوائو ہو کہ جو آپ کے قریب سے گزر جائے, انرجائز ہو جائے. یہ انسان کے وجود سے جتنی پاورفل فورسز نکلتی ہیں وہ ان فورسز سے بہت زیادہ ہیں جو انسان اپنی فزیکل باڈی سے جنریٹ کر سکتا ہے. ظاہر ہے جب انسان اپنی دعا سے کائنات تبدیل کروا سکتا ہے, اپنی دعا سے قسمت تبدیل کروا سکتا ہے, اور صرف اپنی نگاہوں سے کسی کے دل کانپ سکتے ہیں کسی کے, جب جذبے قلندرانہ ہوتا ہے, یہ ایٹریبیوٹس اقبال کے جو اقبال کا پاکستانی وہ بنانا چاہتے ہیں, جس کی بعد اقبال کا پاکستان بنے گا.